الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دورہ صرف ناب کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ صرف کے اندر ہم مشکل سیگے پڑھ رہے تھے اور 20 مشکل سیگے جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے، بقیہ کچھ سیگے رہتے تھے ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ کل یہاں پر بارش کی وجہ سے کچھ بجلی میں پرابلم تھی اور آنے جانے کا سلسلہ جاری تھا، جس کی وجہ سے سسٹم سارے جو ہیں وہ چارج نہیں تھے، اس کی وجہ سے کل کلاس نہیں ہوئی۔ جی، تو نصاب الصرف کے اندر ہمارے پاس سیگا ہے، سیگا نمبر 21 ودکرہ۔ ودکرہ جو ہے یہ ادکرہ ہے، یہ ذکرہ سے ہے، ذال کاف اور را حروف اصلیہ ہیں اس کے۔ باب افتعال پہ لے کے گئے تو ازدکرہ بن گیا، تو ازدکرہ میں پھر تا افتعال کو دال سے بدلا، پھر دال سے بدل کر زال کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کیا تو ادکرہ ہو گیا۔ اب ادکرہ ہونے کے بعد جب شروع میں واو لگے گی تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے حمزہ وصلی جو ہے شروع میں لگا تھا، مدغم کے ساکن ہونے کی وجہ سے اس کو گرا دیا جائے گا۔ یہ قاعدہ کئی مرتبہ ریپیٹ کیا جا چکا ہے، تو ودکرہ ہو جائے گا۔ سیگا واحد مذکر غائب ہے یہ، صحیح باب افتعال سے۔ اس کے بعد مدکرن ہے، مدکرن اسی سے اس میں فاعل کا سیگا ہے۔ مدکرن بھی مذتکرن تھا، تا افتعال کو دال سے بدلا، پھر فا کلمہ کو دال کی جن سے بدل کر ادغام کیا تو مدکرن ہو گیا، اس میں فاعل کا سیگا۔ تدعون، تدعون جو ہے یہ بھی باب افتعال کی وجہ سے اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ تدعون اصل میں تدعیون تھا، تدعیون تھا، ٹھیک ہے، تدعیون، تدعیون تھا۔ تو تا افتعال کو دال سے بدلا اور فا کلمہ پہلے ہی دال تھا تو دال کا دال میں ادغام کیا تو تدعیون بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد واو چوثیہ کا واقع ہونے کی وجہ سے اس کو یا سے بدلا، اور بلکہ یا کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کر کے یا کو اجتماعی ساکنین سے گرا دیا، تو اس صورت کے اندر بن گیا تدعون، صحیح ہے۔ اچھا، یہاں اس کی اصل لکھی ہوئی ہے یہ تدعیون تھا، یہ تدعیون نہیں تھا بلکہ تدعیون تھا، اور واو کو چوتھی جگہ واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدلا، یا سے بدلنے کے بعد پھر یا والا قاعدہ لگا کہ یا کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کی، اور ماقبل یا مضموم ماقبل مقصور بعد واو جمع ہو تو یا کو یا کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کرتے نا، ماقبل کی حرکت کو گرا کر، تو اس قاعدے کو یہاں پر استعمال کیا۔ پہلے یہ واو تھا، دا یدو کے بارے میں مشہور زمانہ ہے کہ یہ باب اپنا اجوف واوی ہے، ناقص واوی ہے۔ سیگا نمبر 24 بیان کر رہے ہیں مزداجرن۔ مزداجرن جو ہے یہ بھی زاجارہ سے ہے، باب افتعال ازداجارہ، ٹھیک ہے۔ ازداجارہ تھا تو تا افتعال کو دال سے بدلا تو ازداجارہ بن گیا، اور اسی سے باب اس میں مفعول کا سیگا ہے مزداجرن۔ یہ کوئی مشکل سیگا نہیں ہے، قواعد آپ نے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیگا فمن اضطر، اضطر یضطر اضطرار، یہ زواد را حروف اصلیہ ہیں اس کے، تو اد تارا را تھا تو ادغام ہوا آگے، تو وہ ادغام کے قواعد کی وجہ سے، اور تا افتعال کو جو ہے وہ تو سے تبدیل کر دیا، تو اس صورت کے اندر اد تارارا جو تھا وہ اد تارارا ہو گیا، اترا ہو گیا، مجہول کیا تو اترا ہو گیا۔ اترا کے بعد اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے، تو جب من لگا تو اس صورت میں فمن اضطر ہو گیا۔ من کو ظاہری بات ہے جب من بھی ساکن ہے اور حمزہ وصلی کا ماں بعد بھی ساکن ہے تو من کو متحرک کرنا پڑے گا، کسرہ کے ساتھ متحرک کریں گے تو فمن اضطر ہو جائے گا، بالکل آسان سیگا یہ بھی۔ اس کے بعد ما اد تریر تم ہے، اس کو مت تریر تم پڑھتے ہیں ہم، ما اد تریر تم کو اد توریرا
یہ بھی وہی فمانی ترہ والا سیگا ہے جس کا یہ واحد مذکر غائب تھا، اور یہاں پر جو ہے یہ جمع مؤنث جمع مذکر حاضر کا ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ما شروع میں یہاں من لگا تھا تو یہاں پر ما جو ہے وہ لگی ہے. صحیح ہے، ما نافع ہے. الا متردتم، ہاں یہ ما نافع نہیں ہے، یہ ما جو ہے وہ میرے خیال میں مسئول اپنا وہ ہے موصولہ. سیگا نمبر 27 ہے فمستاعو، یہ استطاع یستطیعو سے ہے، ٹھیک ہے. فمستاعو، یہ فمستطاعو تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ تو سے پہلے تا تھی. تو کہتے ہیں دراصل یہ استطاعو تھا سیگا جمع مذکر غائب نفی مجہول معروف اجوف نفی ماضی نفی معروف اجوف واوی اسباب استفعال. استفعال کی تا کو حذف کیا اور حمزہ وصل درمیان میں آ گیا، اور درمیان میں آنے کی وجہ سے یعنی ما شروع میں آ گیا نا، تو ما کے وجہ سے درمیان میں آنے کی وجہ سے ما کو اس کے ساتھ ملا کے جو ہے حمزہ وصلی کو گرا دیا تو مستاعو بن گیا. یہ مستاعو جو ہے یہ اصل میں مستطاعو تھا. یہ باب افتعال میں تو ان کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے قرآن پاک کے اندر کہ یہاں پر تا افتعال کو حذف کر دیتے ہیں، تو آ سے پہلے تا افتعال کو حذف کر دیتے ہیں اور ایک جو ہے وہ تو رہ جاتی ہے، تا ختم ہو جاتی ہے. سیگا نمبر 28 ہے لم تستطع، یہ بھی وہی ہے، لم تستطع ہے، لم تستطع تھا تو لم تستطع ہو گیا. آخر میں جزم دی ہے جس کی وجہ سے حرف علت گر گیا، الف جو تھا حرف علت وہ مارو اپنا اس کے اندر مضارع کے اندر آ کے یا سے تبدیل ہو جانا تھا، وہ والا حذف ہو گیا. اور تا تو پہلے ہی آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے سیگے کے اندر جس طرح حذف ہوئی تھی اس طرح سے حذف ہو گئی، تو یہ سیگا بن گیا. لم تستطع، لم تستطع میں بندہ سوچتا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ سین طا اور عین حروف اصلیاں ہیں اس کے، جبکہ طا واو اور عین حروف اصلیاں ہیں، اور سین جو ہے یہ باب استفعال کی ہے، تا باب استفعال کی حذف ہو چکی ہے. اس کے بعد قاعدہ نمبر 29 بیان کر رہے ہیں مدیجن. مدیجن جو ہے یہ مدا یمدی سے مدوین تھا، ٹھیک ہے. مدیجن جو ہے یہ مدوین تھا، تو واو اور یا کٹھے ہوئے، واو ساکن، واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کیا تو مدوین ہو گیا، مدوین ہو گیا. مدوین ہوا تو یا ماقبل میں کسرت چاہتی جو مدیجن ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کو بعض مقامات پر مدیجن بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سے ہم نے دلول کی جمع ہم نے پڑھی تھی نا، دلوجن، دلوجن سے دولیجن، پھر دولیجن سے دلیجن بھی پڑھ سکتے تھے. یہ بالکل آسان بندے کی زبان پہ لگتا ہے دلیجن. اسی طرح سے مدیجن جو ہے یہ سب سے آسان لگتا ہے. مدیجن تھوڑا سا ثقیل ہے لیکن پھر بھی کافی ثقل دور ہو چکا ہے. مدیجن جو ہے یہ تو بہت زیادہ ثقیل ہے. سیگا نمبر 30 بیان کر رہے ہیں اسی جہم جو ہے یہ عصا کی جمع ہے، ٹھیک ہے. عصا کی جمع فعول کے وزن پر آئی اسوین. عصا میں جو الف ہے یہ واو ہوتی ہے اصل میں، تو عصا کی جمع اسوین ہوئی تو واو اور یا کٹھی ہوئی تو واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کیا، اسوون ہوا. تو چوتھی جگہ واو کرنے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا. یا سے بدلنے کے بعد پہلی جو واو تھی وہ واو اور یا کٹھے ہوئے تو واو کو یا سے بدل دیا، دو یائیں ہو گئی تو ان کا ادغام کیا. پھر ما قبل میں جو ہے وہ سواد کو بھی کسرہ اس کی مناسبت سے دے دی تو وہ اسی جن ہو گیا. پھر عین کلمہ جو ہے فا کلمہ جو ہے اس کو بھی کسرہ دے دی تو اسی جن ہو گیا. لنصفعن، یہ لنصفعن جو ہے تنوین کے ساتھ لکھا ہوا، یہ لنصفعن تنوین کے بغیر تھا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نون خفیفہ تھا. یہ نون خفیفہ جو ہے اس کو تنوین کے ساتھ لکھ دیا، لنصفعن ہو گیا. یہی ہے اس میں مسئلہ، اور تو سیدھا سیدھا یہ. اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 32 نبغی. بغا یبغی اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، ٹھیک ہے. امر کے بعد آ جائے یا نہیں کی جگہ پہ آ جائے، امر آ جائے نہیں آ جائے، یا پھر امر یا نہیں کا جواب ہو جائے یعنی ان مقدرہ کی صورت ہو جائے تو اس صورت کے اندر جزم ہوتی ہے. اور جتنی بھی مجزوم صورتیں ہیں ان کے اندر ناقص جو ہے اس کے آخر کی حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے، تو اس کے آخر سے بھی حرف علت کو گرا دیا گیا. نبغی، نبغی تھا تو نبغی ہو گیا. اس میں تو کوئی مشکل سیگا نہیں ہے، اس کو ایسی مشکل سیگے میں لکھ دیا. اس کے بعد ہے غواشن. یہ غواشن جو ہے یہ غاشیت ان کی جمع ہے جوارین کے وزن پر.
اب قاعدہ تو یہ تھا کہ غواشین جو ہے یہ جمع منتہی الجموع ہے، جمع منتہی الجموع ہونے کی وجہ سے اس کو ہونا چاہیے تھا غواشی، لیکن غواشین کیوں ہوتا ہے، غواشی کیوں ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ یا جو ہے اس کی اس پہ دمہ آ رہی ہے اور یا پہ دمہ ثقیل ہے، یا پہ دمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے یا سے دمہ گرا دیا، غیر منصرف ہے تو تنوین تو آ ہی نہیں رہی اس پہ، جب تنوین نہیں آ رہی تو اس صورت کے اندر تو تنوین نہ آنے کی صورت میں اجتماعی ساکنہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یا گرے گی، تو غواشی ہو جانا چاہیے تھا بجائے غواشین کے، لیکن اس کو غواشین پڑھتے ہیں، جیسے جاریت ان کی جمع جوارین آتی ہے، اسی طرح غاشیت ان کی جمع غواشین آتی ہے۔ ملا جامی کے اندر اس کی وضاحت یوں بیان کی گئی، انہوں نے فرمایا تھا کہ اصل میں جو ہوتی نا تعلیل، یہ سیغے کی اصل میں ہوتی ہے، سیغے کی ذات میں ہوتی ہے، اور اس کا سیغے کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور جو ہوتی ہے منصرف ہونا یا غیر منصرف ہونا، یہ اس کے اوصاف ہیں، وصف ہیں، عروض ہیں، عرض ہیں، ٹھیک ہے، قبل غیری ہیں۔ تو جو چیز ہے اس کے اندر تبدیلی پہلے اصل کے اعتبار سے ہوگی، پھر اس کے بعد ہم اس کو عروض کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ تو اصل کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تو اس کے اندر تبدیلی یہ ہو رہی تھی کہ اس میں تنوین تھی، کیونکہ ابھی تک غیر منصرف کا اعتبار نہیں کیا تو تنوین باقی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے یا کو گرا دیا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے، نون ساکن کے جمع ہونے کی وجہ سے۔ جب ہم نے غواشیو جو تھا اس کو غواشین کر دیا، اور اسی طرح جاریتن جو ہے اس کو جاریتن کی جمع جوارین کو جو ہے وہ جواریون کو جوارین کر دیا ہم نے، تو اب وزن ہی نہ رہا جمع منتہی الجموع کا۔ جمع منتہی الجموع کا وزن تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس کے دو پہلے حروف جو ہیں وہ متحرک ہوں، اور اس کے بعد جو ہے دو حروف مفتوح ہوں، اور اس کے بعد الف جمع ہو، اور اس کے بعد اگر دو حروف ہے تو پہلا مکسور ہو، یہاں پر تو حرف ہی ایک باقی رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ وزن ہی باقی نہیں رہے گا جمع منتہی الجموع کا، جمع منتہی الجموع کا وزن باقی نہ رہنے کی وجہ سے اب پھر اس میں غیر منصرف کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہاں پر قادر وغیرہ کے اندر میرے خیال میں بات انہوں نے کی تھی صاحب کافیہ نے کہ جوارین وغیرہ بھی اسی طرح ہے، تو اس پہ وضاحت انہوں نے یہ کی تھی کہ اس طرح اس وجہ سے ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ غاشیتن کی جمع غواشین غاشیتن کی جمع ہے، جوارین والے قاعدے پر عمل کیا، یعنی غواشیون تھا اور دمہ ثقیل تھا، اسے گرا دیا، اور یا اور نون تنوین ساکن دو ساکن کے جمع ہونے سے یا کو گرا دیا اور غواشین ہو گیا۔ یہ غواشین انہوں نے کہا جوارین کے قاعدے پر، جوارین کیسے تبدیل کیا جی؟ اس طریقے سے تبدیل کیا، تو اجتماعی ساکنین تو تب ہوگا جب نون تنوین کا ہوگا، اس اعتراض کا جواب انہوں نے نہیں لکھا، چلیں آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد صیغہ نمبر 34 ہے فقط رأیتموہ، فقط رأیتموہ جو ہے رأیتموہ، یہ اصل میں رأیتم جو ہے یہ اصل میں رأیتمو تھا، ٹھیک ہے، واو ساکن ماقبل مضموم واو کو حذف کر دیا گیا تھا، یہ ہوا ضمیر وغیرہ کے اندر، اور رأیتم جب ضمیر وغیرہ کی بحث آئی ہے مراحل الاربع کے اندر تو اس کے بھی تفصیل قواعد لکھے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں رأیتموہ تھا، اب جب یہ اکیلا آتا ہے رأیتم تو اس صورت میں تو یہ ایسے ہی آتا ہے رأیتم، لیکن جب اس کے ساتھ ضمیر متصل آ جاتی ہے تو پھر یہ واو واپس آ جاتی ہے، رأیتموہ واپس ہو جاتا ہے دوبارہ سے، بس یہی اس کے اندر مشکل ہے، بقیہ تو رأیتم را یا را سے بنا ہوا صیغہ ہے، اس میں کیا تعلیل وغیرہ ہوتی ہے یہ سب آپ جانتے ہیں، بلکہ اس میں تعلیل ہوئی بھی نہیں ہے، اپنی اصل پر باقی ہے۔ اسی طرح قلتموہم اکلتموہم طلقتموہن ابشرتمونی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، قاعدہ نمبر 35 بیان کر رہے ہیں، صیغہ نمبر 35 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں انلزمکموہا۔ اب اس مثال کے اندر الزم یلزم الزام سے واحد جمع متکلم کا صیغہ نلزم، اب نلزم کے شروع میں حمزہ وصلی حمزہ لگا استفہام کا، انلزم، آگے آ رہا ہے کم ضمیر، کم ضمیر کے بعد ہا ضمیر آ رہی ہے، اب کم ضمیر متصل اس کے بعد ہا ضمیر متصل آ رہی ہے، تو اس صورت میں کم کو کمو سے تبدیل کر دیا، تو انلزم کمو ہو گیا، کموہا ہو گیا۔ اس میں بھی وہی پیچھے والا 34 نمبر صیغہ والا قاعدہ لگا۔ صیغہ نمبر 36 ہے ان سیکون، ان سیکون، یہ سیکون اپنا فعل مضارع ہوتا ہے، اس پر کبھی تو ویسے ان مصدریہ داخل ہوتا ہے، اور ان مصدریہ کے علاوہ کبھی ان حرف مشبہ بالفعل مخففہ جو ہے وہ بھی داخل ہوتا ہے۔ حرف مشبہ بالفعل ان مخففہ جب داخل ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر ترکیب یہ ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان مخففہ جو ہوتا ہے
मुशब्बह बिल फ़ेल है तो वो मुब्तदा और खबर पर दाखिल होगा। तो मुब्तदा खबर पर दाखिल होने की वजह से इसका जो वो आती है, आगे फ़ेल आ रहा होता तो फ़ेल तो सारी बातें आप समझते हैं कि ये मुब्तदा नहीं बन सकता। तो उस सूरत में हम इसका जो इसम होता है वो हम मासूफ निकालते हैं और जो बाद में फ़ेल आ रहा होता है उसको अब इसकी खबर बना देते हैं। तो जब ये खबर बनेगा तो सारी बातें अब वो अन है ही नहीं, जो मज़दरिया होता है जो अमल करता है, जो मुज़ारे के आखिर को नस्ब देता है, इस वजह से मुज़ारे के आखिर को नस्ब नहीं होती। बाज़ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर ये टेंशन हो जाती है कि यहाँ अन आ रहा है उसके बावजूद नस्ब नहीं आ रही और माना फिर भी मज़दरिया हो रहा है। मज़दरिया माना इस वजह से होता है कि क्या आप जानते हैं कि अगर फ़ेल मुज़ारे है तो उसको मज़दर के माना में करने के लिए हमारे पास अन मज़दरिया होता है और जुमला इस्मिया को मज़दर के माना में करने के लिए हमारे पास हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल अन्ना और अन्ना होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा सा मज़ीद तफसील बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि सीगा वाहिद मुज़क्कर का फ़ेले मुज़ारे बर वज़न यक़ूलु है और यहाँ इश्काल ये मुगालता ये है कि अन के बावजूद मुज़ारे मनसूब नहीं है, लेकिन इसकी वजह यह है कि अन नासिबा नहीं है बल्कि अन मुख़फ़फ़ा है। लफ्ज़ अरीमा और ज़न्ना और इसके मुश्तक़ात के बाद अन आता है और नसब नहीं देता। ये अन मुख़फ़फ़ा है तो नसब कभी भी नहीं देगा वैसे ही। इसके बाद बयान कर रहे हैं सीगा नंबर 37 मितना। ठीक है, माता या मूतू से है, जैसे किफना होता है उस तरह से मितना, इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ ये इश्काल ज़रूर है कि माता यमूतु मुज़ारे अजवफ़ जो है ये मदमूमुल ऐन और वावी है, तो इस सूरत में तो मुतना होना चाहिए था, ये मुतना की बजाय मितना क्यों आता है। तो वो ये बता रहे हैं कि इसके दो बाब आते हैं, एक माता यमूतु आता है और एक जो है वो अपना फ़ाता नसर यंसुर से, और एक समी यसमाउ से आता है। समी यसमाउ से बाब से जो है वो कुरान पाक में मौजूद है। सीगा नंबर 38 बयान कर रहे हैं फ़न बजासत। अब फ़न बजासत जो है इसमें देखें तो इन बजासा यन बजीसु इन बिसाज है। ठीक है, तो इन बजासा जो है नून साकिन इन फातर यन फातर इन फितार से, नून साकिन के बाद बा आई, तो बा को हम कायदे में पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने कहा था कि ये नून साकिन और तनवीन के कवायद जिसका तजवीद के साथ ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर नून साकिन के बाद बा आ जाए तो उसको मीम से तब्दील कर देते हैं। फ़न बजासत जो है उसको फ़म बजासत पढ़ेंगे हम मीम से तब्दील करके, बस इश्काल कोई नहीं। सीगा नंबर 39 अद्दाई। अद्दाई है, कहते हैं इसमें फ़ाइल दाई है। कहता यह है कि इसम मुअर्रब बिल्लाम के आखिर में बाज़ औक़ात या गिर जाती है, लिहाजा यहाँ भी गिरा दी गई है। ये अद्दाई जो है इसमें वैसे तो आप जानते हैं ना कि अगर हम जो या गिराते होते हैं वो इस सूरत में गिराते हैं कि या पर दमा दुशवार है, दमा दुशवार होने की वजह से या जो है वो उससे दमा गिरा देते हैं, फिर तनवीन होती है तो इज्तिमाई साकिनैन से या गिर जाती है। लेकिन जब अलिफ लाम लगेगा तो उस सूरत में तनवीन नहीं होगी तो फिर वो नहीं गिर पाएगा आखिर से या को। लेकिन फरमाते हैं दाइन के अंदर खिलाफ क़यास जो है कभी कभी या गिर जाती है, ये उसी से है। इसी तरह से कहते हैं अलजवारी, तो अलजवारी में भी जवारी होना चाहिए था या के साथ, लेकिन या के बगैर भी कभी आ जाता है, या यहाँ पर भी गिरा दी जाती है। इसी तरह अतनादी है, ये भी जो है वो बाब तफ़ाउल के वज़न पर मज़दर है। तनादुयुन था तो या जो है वो इसका कायदा हमने पढ़ा था कि या के मुनस्बत से माक़बल में हम वैसे तो पहले अगर वाओ हो तो उसको चौथी जगह वाक़ होने की वजह से या से बदल देते हैं, और अगर वाओ या ही हो पहले ही तो उसको जो है वो हम माक़बल को कसरा देते हैं, जिसकी वजह से फिर या बे दमा दुश्वारी तमाशा खैन से वो गिरा के तनादिन हो जाना चाहिए था। लेकिन अलिफ लाम लगने के बावजूद तनादिन की बजाय तनादी हो जाना चाहिए था, लेकिन तनादी बगैर या के भी लिखा जाता है। इसके बाद कुरान पाक का लफ्ज़ दस्साहा, यह दस्सा फरमाते सीगा बाद मुज़क्कर गैब फ़ेल माजी मुस्बत माजी मारूफ सही असबाब तफ़ईल है मुदाफ़ सुलासी। इसमें यह असल में दस्सा था और आखिरी हर्फ को हर्फ इल्लत या से बदला तो दस्सा हो गया, फिर या को माक़बल मफ्तू होने की वजह से सिर्फ से बदल दिया तो दस्सा हो गया। अक्सर अहले अरब इसी तरह करते हैं, दस्सा के सीगे के साथ खास है, सब के अंदर ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरे हर्फ को हम तब्दील कर देंगे। बाज़ औक़ात गिराया भी जाता है, जैसे आपने देखा होगा
कर्रा यकिर्रु होता है, कर्रा यकिर्रु होता है, इसका माना होता है ठहरना। तो कुरान पाक में वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वल्लाहु अलम आयत करीमा में वक़रना का लफ्ज़ मौजूद है। तो करना जो है ये असल में कररना था, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक हर्फ को हज़फ किया गया, यहाँ पर भी एक हर्फ को देगा, सीन को या से तब्दील कर दिया। ये मर्ज़ी है अरब की, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कवायद जो हैं वो अरब के पीछे चलते हैं, अरब जो हैं वो कवायद के पीछे नहीं चलते। अगर अरब की बातें हमारी कवायद के तहत दाखिल हो जाएंगी तो हम कायदा बना लेंगे, नहीं होंगी तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कि वो अरब ऐसे ही करते हैं। इसमें सीगा नंबर 43 है फ़ज़ल तुम, ये वही मैंने जो आपको करना की बात की है, ये असल में फ़ज़ल तुम था, ज़ल्ला यज़िल्लु से है, ठीक है। तो ज़लील तुम था तो ज़ल तुम कर दिया गया। जब ज़कर फ़ेल माजी मारूफ मुदाफ़ सुलासी समय यसमऊ है, कायदा यह है कि जब दो हरूफ एक जिन्स के इकट्ठे हो जाएं तो बाज़ औक़ात एक को हज़फ कर देते हैं, इसलिए कलिमा लाम कलिमा को हज़फ कर दिया तो ज़लील हो गया, ठीक है। ये असल में यूँ है ना कि या तो आप ऐसा करें कि इज्तिमाई साकिनैन हो रहा ना, यानी आखिर में जब ज़मीर मुतहर्रिक लगती है माजी के अंदर, तो ज़मीर मुतहर्रिक लगने की वजह से माजी जो होता है उसके आखिर को साकिन कर दिया जाता है। मुसारे के आखिर, माजी के आखिर को जब साकिन करेंगे तो मुदगम पहले से ही साकिन है, तो मुदगम के साकिन होने की वजह से इज्तिमाई साकिनैन हो जाता है। दो सूरतें हो सकती हैं, या तो आप उन दोनों को खोल के लिख दें यानी इदगाम ही ना करें, या फिर ऐसा करें कि इज्तिमाई साकिनैन की वजह से एक को गिरा दें, ठीक है। और दोनों में से एक तरीके को इख्तियार करना पड़ता है। तो वो बाज़ लोग गिरा देते हैं एक हर्फ को, बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि उनके इदगाम को ख़त्म कर देते हैं। ये करना भी आ गया है। तो दो हुरूफ एक जिन्स के इकट्ठे हुए तो बाज़ औक़ात एक को हज़फ कर देते हैं, इसलिए लाम कलिमा को हज़फ कर दिया तो यानी ज़लील तुम से ज़ल तुम हो गया, ठीक है। और बाज़ औक़ात पहले लाम की हरकत को ज़ुआ को पहले लाम की हरकत ज़ुआ को दे देते हैं, ज़रल तुम को ज़िल तुम भी कर देते हैं, ज़ल तुम की वजह ज़िल तुम कर देते हैं। इसी तरह से करना वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना आखिरी सीगा है, सीगा नंबर 45। वहाँ पर करना के साथ इमाम बैज़ावी का इख्तिलाफ भी दिया हुआ, वो कहते हैं अजवफ़ से है, उस इख्तिलाफ को रहने दें। 45 नंबर में हुजुरात, हुजुरात कहते हैं कि ये हुजरत उनकी जमा है और वाहिद में ऐन कलमा साकिन है, जबकि जमा में इसे दमा देते हैं, क्योंकि कायदा यह है कि फ़ौलुन जो है ये फ़ौलातुन की जमा है, और जब अलिफ और ता के साथ आए तो ऐन कलिमा को दमा देते हैं, लिहाजा जीम को जो है वो दमा दिया। अलबत्ता इसे फ़तह देना भी जायज़ है, ठीक है। हुजुरात की बजाय हुजरात करना भी जायज़ है। फ़ालुन या फ़ालतुन फ़तह के साथ हो तो ऐन कलमा को कसरा देते हैं, और बाज़ औक़ात फ़तह देना भी जायज़ है, जैसे तमरतुन की जमा तमरात आती है, सही है। तो ये दोनों तरह से जायज़ है। इसम के अंदर कवायद जो ऐन कलमा की वजह से तब्दीली होती हैं वो हमने पढ़े थे, वो उसी कैटेगरी से ये हमारे जो हैं वो मुश्किल सीखे आज ख़त्म हो चुके। हमारे पास इसके बाद खासियात हैं, कुछ खासियात हम पढ़ेंगे और खासियात पढ़ने के बाद हम गर्दानों के अंदर कवायद लगाने की तरफ आएंगे। आइए नाव की तरफ अब हम नाव पढ़ लेते हैं। आखिरी दिन हमने ताकीद का सबक पढ़ा था आखिरी। आज मातूफ और अत्फ़े बयान है और उसके साथ साथ बदल का बयान है, उसमें देख लेते हैं। इसमें अदद का हो सका तो कर लेंगे, वरना फिर मातूफ और अत्फ़े बयान में से मातूफ की तारीफ बयान कर रहे हैं। कहते हैं वो ताबे हरफ़े अत्फ़ के बाद वाक़े हो उसे मातूफ कहते हैं, और मातूफ के मतबू को मातूफ अलैह कहते हैं। जैसे जा बकरुन व ज़ैदुन,
اب اس مثال میں دیکھیں تو زیدن جو ہے یہ حرف عطف سے پہلے واقع ہوا اور بکرن حرف عطف کے بعد واقع ہوا، تو حرف عطف کے بعد واقع ہونے والا جو ہے اس کو معطوف کہتے ہیں، اور حرف عطف سے پہلے واقع ہونے والے کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر زیدن جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا اور بکرن جو ہے یہ معطوف بن جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا نا جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہو اسے معطوف کہتے ہیں۔ اب یہ اس میں بکرن تابع ہو جائے گا اور زید جو ہوگا یہ متبوع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ متبوع جو ہے اس کو ہم کہیں گے معطوف علیہ، بقیہ تابع جو ہیں وہ جتنے بھی ہو جائیں سارے کے سارے معطوف ہی ہوں گے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں حروف عطف 10 ہیں، واو فا ثم او ام اما بل لیکن لا حتی۔ صحیح ہے، ہر ایک الگ الگ معنی ہے۔ واو اور کا معنی دیتی ہے، جیسے جاء زید و بکر، ٹھیک ہے، زید اور بکر آئے۔ فا جو ہے یہ پھر کا معنی دیتی ہے، لیکن بعد میں آنے کا معنی دیتی ہے، لیکن ترتیب کا معنی دیتی ہے، لیکن اس میں اور سما جو ہے ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اس میں اور سما میں فرق یہ ہے کہ اس کے بعد جو چیز آئے گی وہ اس ایک کام کے ہونے کے بعد دوسرے کام کی ترتیب کا فائدہ تو دے گی، لیکن فوراً ہونے کا فائدہ دے گی، اور سما تھوڑے وقفے کے بعد کا فائدہ دے گی۔ جیسے جاء زید فبکر، زید آیا پھر بکر آیا، یعنی اس کے فوراً بعد بکر آیا۔ اور سما کے ذریعے سے ہوگا تو جاء زید ثم بکر، پہلے زید آیا پھر بکر آیا، اب اس کا مطلب ہے کہ کچھ دیر بعد آیا۔ او جو ہے اس کے ذریعے سے یا کا معنی دیتے، جیسے جاء زید او بکر، زید آیا یا بکر آیا، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک آیا۔ اسی طرح سے ام جو ہے یہ بھی تغییر کا معنی دیتی ہے، جیسے ازید جاء ام بکر، کیا زید آیا یا بکر، لیکن ام جو ہے اس کی پھر آگے مزید تفصیل ہوتی ہے متصلہ منفصلہ ہونے کے اعتبار سے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے حروف کی بحث کے اندر بیان کریں گے۔ اما یا کا معنی دیتی ہے، جیسے اما جاء اما زید و اما بکر۔ اب اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ معطوف علیہ سے پہلے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں آپ دیکھیں تو معطوف جو حرف عطف ہے اس کے بعد اسم آ رہا ہے، تو اس کو آپ دیکھیں تو اوپر جو ہم نے تعریف بیان کی تھی کہ حرف جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہو، تو حرف عطف کے بعد تو یہ آ رہا ہے زیدن، پھر بھی مطبوع ہے اور معطوف علیہ ہے۔ تو اما میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے، یعنی حرف معطوف علیہ سے پہلے بھی آتا ہے اور معطوف علیہ کے بعد بھی آتا ہے۔ اب معطوف علیہ سے پہلے آئے تو اس کے بعد اگر عطف جو ہے وہ واو کے ذریعے سے اس میں سپورٹنگ کے ساتھ سپورٹنگ کے لیے لے کے آئیں، ہیلپنگ کے طور پر، تو اس صورت کے اندر تو اما ریپیٹ ہوتا ہے، لیکن اگر او لے کے آئیں تو پھر یہ ریپیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ او بھی وہی معنی دیتا ہے جو اما معنی دیتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے نا جاء اما زید و اما بکر، تو یہاں پر جاء اما زید او بکر بھی کر سکتے ہیں، جاء اما زید و اما بکر بھی کر سکتے ہیں۔ واو لگائیں گے تو اما ریپیٹ ہوگا، او لگائیں گے تو نہیں ہوگا۔ بل کہتے ہیں بلکہ کیا معنی دیتا ہے، جیسے جاء زید بل بکر، زید آیا اور نہیں بلکہ بکر آیا۔ اسی طرح سے لکنہ جو ہے یہ بھی لیکن کا معنی دیتا ہے، جیسے اردو میں ہم لیکن بولتے ہیں، زید حاضر لیکن نائم، زید حاضر ہے لیکن وہ سویا ہوا ہے۔ اب لیکن نہو تھا، اس میں مخفف کر دیا اور اس کی ضمیر کو حذف کر دیا جو اس کا اسم بن رہا تھا۔ اچھا، لکنہ بل کے معنی میں، بل لکنہ کے معنی میں کثیر مقامات پر استعمال ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہاں پر لکنہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر بل کا معنی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بل لکھا ہوا ہوتا ہے، معنی جو ہے وہ لکنہ کا ہوتا ہے۔ یعنی لکنہ کا معنی جو بل ہے وہ پہلے کی گئی غلطی کو درست کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور جو لکنہ ہوتا ہے وہ ماقبل کلام میں پیدا شدہ وہم کو دور کرنے کے لیے، یعنی استدراک کے لیے لایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بل سے کام استدراک کا لیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکنہ کے ذریعے سے غلطی کو درست کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ لا بھی نفی کا معنی دیتا ہے، اور یہ عطف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے جاء زید لا بکر، زید آیا بکر نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر لا جو ہے یہ عاطفہ ہے۔ حتی یہاں تک کا معنی دیتا ہے، جیسے جاء راکب حتی راجل، لوگ آئے یہاں تک کہ پیدل بھی آ گئے۔ اب اس میں یہ بیان کرتے ہوتے ہیں نحات نحویین، کہتے ہیں کہ فا بھی ترتیب کے لیے آتا ہے، سما بھی ترتیب کے لیے آتا ہے، اور حتی بھی ترتیب کے لیے آتا ہے۔ فا جو ہوتی ہے یہ تاکید مال وصل کے لیے آتی ہے، یعنی بعد میں کسی کام کے آنے پر دلالت کرتی ہے لیکن فوراً، اور جو سما ہوتا ہے یہ تاکید مات تراکی کے لیے آتا ہے، کہ یعنی بعد میں کام ہوا لیکن تھوڑا تاکید کے ساتھ تھوڑا مؤخر کر کے۔ لیکن جو حتی ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بھی ترتیب کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کی ترتیب کبھی نزولی ہوتی ہے اور کبھی صعودی ہوتی ہے۔
نزولی سعودی کا مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ افراد کی ترتیب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ آیا یہاں تک کہ یہ بھی آ گیا، تو پہلے ادنا لوگ بیان کیا گیا، اینڈ میں اعلیٰ بندے کو بیان کر دیا، یا پھر پہلے اعلیٰ لوگ بیان کیے گئے، اینڈ میں ادنا بندے کو بیان کر دیا، تو یوں کر کے ہوتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں کہ جا راکب حتی راجل، سوار آئے یہاں تک کہ پیدل بھی آ گئے۔ اب راکب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے راجل کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ترکیب جو ہے وہ نزولی ہے، ٹھیک ہے۔ عطف کا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو عطف بیان کا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو تابع صفت نہ ہو اور مطبوع کی وضاحت کرے اسے عطف بیان کہتے ہیں، کیونکہ اصل میں تو صفت ہی ہوتا ہے جو مطبوع کی وضاحت کرتا ہے۔ اچھا آگے بدل آ رہا ہے، تو بدل میں آپ کے ذہن میں یہ ٹینشن ہو سکتی ہے کہ بدل بھی تو وضاحت کے لیے آتا ہے، حالانکہ بدل وضاحت کے لیے نہیں آتا، بدل کی وضاحت کے لیے مطبوع آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مبدل منہ بدل کی وضاحت کے لیے آتا ہے، بدل مبدل منہ کی وضاحت کے لیے نہیں آتا۔ اس میں الٹ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ مبدل منہ یعنی یہاں پر جو مبین ہے اس کی وضاحت کے لیے عطف بیان آئے گا، عطف بیان کی وضاحت کے لیے مبین نہیں آئے گا۔ اب کلام کے اندر جو متکلم ہے یہ اسی کو پتہ ہے کہ کیا چیز اس پہ واضح ہے، کس چیز کی وہ وضاحت کرنا چاہتا ہے، اور کیا چیز اس پہ واضح نہیں تھی وہ بدل کے طور پر لے کے آیا ہے یا عطف بیان کے طور پر لے کے آیا ہے۔ عمومی طور پر لوگوں پر عطف بیان اور جو بدل ہوتے ہیں وہ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، تو اس میں آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک تو یہ رکھیں ذہن میں کہ بدل جو ہوتا ہے وہ بدل کل بھی ہوتا ہے، بدل استعمال بھی ہوتا ہے، بدل باس بھی ہوتا ہے، اور بدل غلط بھی ہوتا ہے، لیکن بدل باس اور بدل غلط جو ہیں یہ ان کا اشتباہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ اپنا عطف بیان کے ساتھ۔ عطف بیان کے ساتھ بدل استعمال یا پھر بدل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہوتا ہے اس کا بدل کل کا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بدل استعمال بھی جو ہوتا ہے وہ جس پر ماقبل دلالت کر رہا ہے ماں بعد اس پر دلالت نہیں کر رہا ہوتا، اس صورت میں بھی عطف بیان سے اشتباہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ رہا بدل کل، تو بدل کل میں ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو مبدل منہ ہے اس کی وضاحت بدل نہیں کرتا بلکہ بدل کی وضاحت وہ کرتا ہے، وہ اس کی تمہید کے لیے لایا گیا ہوتا ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ فرق ہو سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہو سکتا ہے کہ بدل جو ہوتا ہے اس کے اندر عامل ریپیٹ ہوتا ہے، اور مبدل مبین عطف بیان کے اندر عامل ریپیٹ نہیں ہوتا۔ اچھا اسی طرح سے پھر یہ ہوتا ہے کہ معطوف اور عطف بیان کے اندر جو ہے وہ مبین جو ہے وہ کم واضح اور جو عطف بیان ہے وہ زیادہ واضح ہوتا ہے۔ جو تابع صفت نہ ہو اور مطبوع کی وضاحت کرے اسے عطف بیان کہتے ہیں، اور عطف بیان کے مطبوع کو مبین کہتے ہیں، یعنی جس کی وضاحت کی جائے۔ جیسے جاء تاجر بکر، تاجر بکر تاجر آیا۔ اب اس مثال میں دیکھیں تو تاجر جو ہے وہ غیر واضح تھا جس کی وضاحت بکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو غیر واضح تاجر جو ہے تاجر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت بکر کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، تو یہ عطف بیان کی مثال ہے۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل پر عطف کے لیے عطف معطوف علیہ اور معطوف میں سے فصل ضروری ہے، جیسے سام ہو بکر، یہ ہم نے ٹھیک ہے ہاں، تو ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا ہو تو معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان فصل ضروری ہے، فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اب اگر فاصلہ نہیں ہو تو پھر ضمیر مرفوع متصل جو ہوتی ہے اس کے لیے ہم تاکید لے آتے ہیں، اس کے ذریعے سے فاصلہ کر دیتے ہیں، اور اگر پہلے سے ہی فاصلہ ہو تو پھر ہمیں ضمیر لگانے کی بھی حاجت نہیں ہوتی۔ ضمیر منصوب منفصل پر بلا فصل عطف بھی جائز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ساما و بکر تھا، اب ساما میں ہوا ضمیر جو ہے اس کو معطوف علیہ بنا رہے تھے، تو ساما ہوا و بکر کر دیا اس کو، ٹھیک ہے، فاصلے کے لیے۔ اور اگر پہلے سے ہی ہوتا جیسے سام امسی و بکر، تو اس صورت میں آپ کو فاصلے کی حاجت نہیں تھی۔ اسی طرح سے زرتہ و زیدن ہے، اس مثال کے اندر بھی جو ہے وہ ہو ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل نہیں ہے، اس کو معطوف علیہ بنا رہے ہیں اور عطف کر رہے ہیں، تو فاصلے کی حاجت نہیں ہے، تو ضمیر کے ساتھ تاکید ہم نہیں لے کے آئے۔ مفرد کا عطف مفرد پر اور جملے کا عطف جملے پر ہوتا ہے، مفرد کا عطف مفرد پر، جملے کا عطف جملے پر، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جملہ اسمیہ کا جملہ اسمیہ پر، جملہ فعلیہ کا جملہ فعلیہ پر، جملہ انشائیہ کا انشائیہ پر، خبریہ کا خبریہ پر مناسب ہے۔ اس کا تو خلاف نہیں ہوتا لیکن اس کا خلاف ہو جاتا کبھی۔ معطوف علیہ اور عطف بیان کا اعراب معطوف علیہ اور مبین کے مطابق ہوتا ہے۔ تابع مطبوع ہیں تو ظاہری بات ہے اعراب تو ایک ہی ہوگا نا، اعراب میں کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تابع کے بارے میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ جو تابع مطبوع ہوں گے ان میں مین چیز یہی ہے کہ وہ تابع مطبوع ہوتے ہی باعتبار عطف کے ہیں، باعتبار اعراب کے ہیں۔ بدل کا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو تابع نسبت میں مقصود ہو، وہ تابع جو نسبت میں مقصود ہو، یعنی متکلم جو ہے وہ نسبت اس کی طرف کرنا چاہتا ہے، وہ متکلم مطبوع کی طرف نسبت کرنا ہی نہیں چاہتا،
मतबू की तरफ निस्बत नहीं करना चाहता बल्कि ताबे की तरफ करना चाहता है। मतबू को उस वक़्त तमहीद के लिए जिक्र करता है और कहते हैं कि मतबू सिर्फ तमहीदन लाया गया हो, यानी तमहीद के लिए लाया गया हो तो उसे बदल कहते हैं। और बदल के मतबू को मुबदल मिन्हु कहते हैं। जैसे कामल आलिमु बकरुन, ठीक है, आलिम आया, ठीक है। अब आलिम के ज़रिए से बकर की वजाहत कर रहे हैं, बकर के ज़रिए से आलिम की वजाहत नहीं कर रहे। यानी ये सिचुएशन, जो हालात हैं, जो सामने आपके हालत है, उसके एतबार से आप इसको जज करेंगे। आप कहें जी इसमें कैसे पता चला जी आलिम जो है उसकी वजाहत बकर कर रहा है। जब आप मातूफ और अपना आतफ़ बयान की सूरत में लेंगे तो मुमकिन है कि आलिम जो है वो गैर वाज़ी उसकी वजाहत बकर के ज़रिए से की जाए तो ठीक है, वो मुबय्यन अतफ़ बयान बन जाएगा। लेकिन मुतकल्लिम अगर अपना आलिम के बारे में सबको पता है कि आलिम सब तशरीफ़ ले आए और उसके साथ उसमें मकसूद उसका जो है वो बकर को बयान करना है, तो बकर के साथ उसकी जो है वो क्या कहते हैं तमहीदन उसमें आलिम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता है बकर के शुरू के अंदर, तो मुबय्यन अतफ़ वो क्या कहते हैं मुबदल मिन्हु बदल बन जाएगा। और अगर आलिम गैर मशहूर था, उसकी वजाहत जो है बकर के ज़रिए से की है, तो उस सूरत में मुबय्यन अतफ़ बयान बन जाएगा। इसी तरह कराअतुल कुरान निस्फ़हु, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये बदले बाज है, मैंने आधा कुरान पाक पढ़ लिया। बदल की कहते हैं 4 किस्में हैं, बदल कुल, बदले बाज, बदले इस्तेमाल, बदले गलत। जो बदल मुबदल मिन्हु का कुल हो उसे बदले कुल कहते हैं। जैसे जाआ इब्नी ज़ैदुन, मेरा बेटा ज़ैद आया। अब इस मिसाल के अंदर जिस पर इब्नी दलालत कर रहा है उसी पर ज़ैद दलालत कर रहा है, जिस पर ज़ैद दलालत कर रहा है उस पर इब्नी दलालत कर रहा है, तो ये बदल कुल है। जो मुबदल मिन्हु हो, जो बदल मुबदल मिन्हु का जुज़ हो उसे बदले बाज कहते हैं। जैसे उकील रुम्मान सुलुसुहु, तीसरा हिस्सा अनार का खा लिया गया। इसी तरह से जो बदले बाज बदल मुबदल मिन्हु का मुतअल्लिक़ हो उसे बदले इस्तेमाल कहते हैं। यानी उसका ना वो कुल हो ना जुज़ हो बल्कि वो उसका गैर हो, तो उस में बदले इस्तेमाल होगा। जैसे शाहिरा उमरु अदलुहु, उमर का अदल मशहूर हो गया, ठीक है। तो अब उमर के साथ अदल की ज़ात का तो कोई ताल्लुक़ नहीं ना बाहम। जो बदल गलती के इजाले के लिए लाया गया उसे बदले गलत कहते हैं। जैसे जा ज़ैदुन व बकरुन, जा ज़ैदुन बकरुन, ज़ैद आया, ओ नहीं बकर आया। हम उर्दू के अंदर ओ नहीं वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरब के अंदर इस तरह से नहीं किया जाता। बाज़ों को किया भी जाता है, किया जाए तो आप समझते हैं कि वो जैसे हमने ला लगा दिया तो सूरत में जो है वो अतफ़ वगैरह का लग जाएगा, लेकिन जो है नहीं लगाया तो उस सूरत के अंदर बदल गलत हो जाएगा। कवायद व फ़ैद बयान कर रहे हैं, कहते हैं मुबदल मिन्हु मारिफा और नकीरा, बदल नकीरा हो तो बदल की सिफत लाना ज़रूरी है। यानी मुबदल मिन्हु मारिफा हो और बदल नकीरा आ रहा हो तो उस सूरत में बदल की सिफत लगाना ज़रूरी है। जैसे जा ज़ैदुन रजुलुन अदलुन, ज़ैद आया रजुल अदल। अब आप आदिल बंदे के बारे में बात करना चाह रहे थे, ठीक है। कोई कह रहा था कि यार कोई आदिल बंदा बुलाओ जिसके ज़रिए से हम फैसला करवाएं, ठीक है। आपने कहना था कि आदिल बंदा तशरीफ़ ले आए, ले जी आदिल बंदा आ गया। आपने कहा ज़ैद आदिल बंदा आ गया, यानी साथ में आपने तमहीदन उसका नाम भी जिक्र कर दिए, ठीक है। तो ये ज़ैद ने आदिल बंदे की वजाहत नहीं की, आपको मतलूब ही आदिल बंदा था। आदिल बंदे की तरफ मजियत की निस्बत करना मकसूद थी, ना कि ज़ैद की तरफ। बदले बाज और बदले इस्तेमाल में एक ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मुबदल मिन्हु के मुताबिक हो। जैसे दूरी बस ज़ैदुन रअसुहु सूरिकत हिंदुन इकदुहा। अब देखें यहाँ पर ज़ैद को मारा गया, ज़ैद के सर को मारा गया, हिंद का जो है वो हार चोरी कर लिया गया। अब देखें ना उसके आपने ये पढ़ा कि उसका ना वो ऐन होगा ना गैर होगा, ना वो ऐन होगा ना उसका जुज़ होगा, ना कुल होगा ना जुज़ होगा, बल्कि उसका गैर होगा। तो गैर का फिर उसके साथ कोई ताल्लुक़ भी तो कायम करना चाहिए ना। ताल्लुक़ कायम करने के लिए हमें किसी चीज़ की हाजत है, तो ताल्लुक़ हम ज़मीर के ज़रिए से कायम कर देते हैं। इसके बाद कह रहे हैं इसमें ज़ाहिर ज़मीर गायब का बदल बन सकता है, यानी ज़मीर गायब हो और उसका जो है बदल इसमें ज़ाहिर बन जाए, तो ऐसा हो सकता है। ज़मीर मुखातब या ज़मीर मुतकल्लिम का बदल नहीं बन सकता, यानी ज़मीर मुखातब और ज़मीर मुतकल्लिम का बदल जो है वो ये जो होती है क्या कहते हैं इसमें ज़ाहिर नहीं बन सकता, लेकिन इसमें अपना जो ज़मीर गायब है उसका बदल बन सकता है। जैसे ज़ुरतुहु, मैंने ज़ुरतुहु ज़ैदन, मैंने ज़ैद की ज़ियारत की, ज़ैद से मुलाकात की, ठीक है। तो यहाँ पर हु ज़मीर जो है इसको मुबदल मिन्हु बनाएंगे और ज़ैदन को इसकी इसका बदल बनाएंगे, ठीक है जी। हमारा बदल का सबक ख़त्म हो चुका। अस्माए अदद, अस्माए किनायात और अस्माए अफ़आल कल देखते हैं, दुआ करें तीनों हो जाए। हमारा सबक अद्दर्स सानी वल अर्बाउन 42 नंबर सबक है अस्माए अदद का। कल हम 42 नंबर शुरू करेंगे, टोटल 72 असबाक हैं।
تو ہم قریب پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. دعا کریں اسی ہفتے ختم ہو جائے. صرف ختم ہوگی نا تو پھر اس کے اسباق زیادہ چلیں گے, تو انشاءاللہ 5-5 6-6 اسباق چلے اگر, تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئی نا. ٹھیک ہے جی, کسی قسم کا سوال ہو تو ارشاد فرمائیے. جی نہیں ہے سوال. آج ایک نئے اسلام بھائی تشریف لائیں, نام بھی ان کا عجیب سا ہے, انہوں نے رشین زبان کے الفابیٹ اٹھا کے اس سے نام لکھا ہے. اللہ علم کیا نام ہے. چلیں ٹھیک ہے شہزاد بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.